ملاقات ہوئی ہے، کیسا پایا انہوں نے کیا جی سینیٹر مشتاق احمد ہیں وہ جی جی عافیہ کو کیسا پایا؟ یہ تو آپ مطلب بہت ہی زیادہ مشکل سوال ہے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ میں نے بطور ان کی اہلیہ کے انہیں کبھی بھی اس کیفیت میں نہیں دیکھا جیسا کہ وہ ان 3 دنوں کے اندر، جب انہوں نے وہ 3 دن وہاں پہ عافیہ کے قریب ہی کسی جیل میں گزارے اسی شہر میں، تو اس وقت جو ان کی کیفیت تھی، ظاہر ہے کہ بہت ایک ایسا تجربہ تھا جو زندگی میں کبھی نہیں ہوا۔ باقاعدہ ملاقات ہوئی ہے ان سے؟ جی جی ملاقات ہوئی ہے، جی جی 3 گھنٹے کی ملاقات تھی، اور ان 3 گھنٹوں کے اندر آپ یعنی اس میں وہ درمیان میں ایک بہت موٹا سا شیشے کی وہ دیوار تھی جو درمیان میں لگی ہوئی تھی، اور اسپیکرز کے ذریعے، اس مائک کے ذریعے جو ہے وہ آپس میں رابطہ ہو رہا تھا، یعنی ایک دوسرے کو ہاتھ نہیں، ڈاکٹر فوزیہ، کلائیو اسمتھ اور سینیٹر مشتاق اس طرف بیٹھے تھے دیوار کے، اور عافیہ دوسری طرف بیٹھی تھی، وہ ایک دوسرے کو، یعنی فوزیہ نے عافیہ کو چھوا نہیں، ڈاکٹر فوزیہ نے عافیہ کو گلے نہیں لگایا، بلکہ یہاں تک کہ ان کو کوشش کی کہ صرف اگر آپ موبائل تو ظاہر لے جانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن اگر ان کے بچوں کی ہارڈ فارم میں بھی تصویریں انہوں نے لے جانے کی کوشش کی تو اس کی بھی اجازت نہیں دی گئی۔ تو یہ ساری صورتحال تھی، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کی جو اس وقت جسمانی طور پر ٹارچر تھا کہ ان کے سامنے کے دانت ٹوٹ چکے تھے اور ان کے چہرے کے اوپر بہت بڑا زخم کا نشان تھا، یہ سب کچھ ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ اسی دوران جیل کے اندر ہی حراست کے دوران کیا گیا ہے۔ اور باڈی لینگویج کے حساب سے مطلب اتنا ٹارچر کیا گیا نفسیاتی طور پر؟ جی آپ کو پتہ ہے کہ جی مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے میں نے اپنی گفتگو میں بھی آخر میں کہا کہ ایک مضبوط ایمان کا شخص کسی بھی حال میں اپنے شعور کو نہیں کھوتا، تو وہی والی بات تھی کہ ڈاکٹر عافیہ کے بارے میں جب مطلب ان سے باتیں ہوئیں تو ان کی یادداشت بھی مکمل طور پر ٹھیک تھی، یعنی وہ ساری انہوں نے اپنی بچپن کی بہت ساری باتیں کی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ان کے نظریات، اس لیے کہ وہ بہت زیادہ پڑھنے والی خاتون، بہت علم والی خاتون ہے، تو انہوں نے بہت زیادہ، یعنی مشتاق صاحب بتا رہے تھے کہ ہم نے کلام اقبال بہت ڈسکس کیا، انہوں نے مجھے کچھ اشعار نہ سنائے، میں نے انہیں سنائے۔ کیا پیغام دیا انہوں نے اپنے بچوں کے بارے میں تو یہ کہ وہ بار بار اپنے بچوں کے بارے میں پوچھتی تھی، خصوصاً سلیمان جو چھوٹا بچہ اس وقت ان کی گود میں تھا، اور انہیں نہیں پتا تھا، بلکہ ڈاکٹر فوزیہ نے یہی کہا کہ ہم ان کو نہیں بتا سکتے تھے کہ آپ کا بچہ ابھی تک یعنی اس کا کچھ پتہ نہیں ہے، تو وہ بار بار صرف اپنی والدہ کا اور اپنے بچوں کا پوچھتی تھی۔ اور خصوصاً گورنمنٹ آف پاکستان کے اوپر مایوسی کا اظہار کیا انہوں نے؟ گورنمنٹ آف پاکستان کے بارے میں تو ظاہر ہے کہ انہوں نے ان کا یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنا کردار ادا نہیں کیا، لیکن مایوسی کا لفظ میں سمجھتی ہوں کہ کہیں نہیں آیا، انہوں نے البتہ جو جس تکلیف سے وہ گزر رہی ہیں اس کی وجہ سے، سینیٹر مشتاق صاحب نے کہا کہ وہ کوئی بھی بات کرتے کرتے اچانک بیچ میں یہ جملہ بولتی تھی کہ مجھے اس جہنم سے نکالو، مطلب انہوں نے اس جیل کے لیے جہنم کے علاوہ کوئی لفظ استعمال نہیں کیا، اور وہاں کے عملے کے لیے انہوں نے ریپسٹ کے علاوہ کوئی لفظ استعمال نہیں کیا، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کس بدترین صورتحال میں ہیں، لیکن جہاں تک مایوسی کا لفظ ہے میں سمجھتی ہوں کہ یہ ان کے ساتھ بالکل نہیں جوڑا جا سکتا، بلکہ انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ کے بعد اگر امید ہے تو پاکستان کی عوام سے ہے۔ ایکسکیوز کیا دیتی ہے؟ مطلب ہم ہمارا کیس ڈیفینڈ کرتے ہیں، وہ گورنمنٹ ایکسکیوز تو کوئی نہیں دیتے، آپ یہ سمجھیں کہ غلط بیانیاں کی جاتی ہیں، یعنی اس سے پہلے نہیں، مشتاق صاحب تو جیسے ہی سینٹ میں آئے ہیں تو اس وقت سے یہ گوانٹانامو کے جو پرزنرز تھے ان کے لیے بھی کوشش کر رہے تھے، ڈاکٹر عافیہ کے لیے بھی کر رہے تھے، پاکستان کے جو مسنگ پرسنز ہیں ان کے لیے بھی، یعنی ابھی سے نہیں سینٹ میں آتے ساتھ تو بہت کوسچنز کیے، جو ایک طریقہ ہوتا ہے سینٹ کا ریزولوشن کوسچنز، تو ہمیشہ کیا ہوا کہ آپ کو غلط انفارمیشن حکومت نے پرووائڈ کی، اور آپ یقین کیجئے کہ بعض دفعہ بعد میں منسٹر نے معافی بھی مانگی، لیکن وہ الگ سے مانگی کہ ہاں میں نے آپ کو غلط انفارمیشن دی اور مجھے خود بھی معلوم نہیں تھا، یعنی کہ نہیں مانگی، یعنی نہیں مطلب انہوں نے کہا کہ مجھے بھی، یعنی یہی کہہ دیا کہ اچھا مجھے بھی صحیح سے معلوم نہیں تھا اور میں اب آپ کو درست انفارمیشن دوں گا، لیکن اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کی کتنی دلچسپی ہے، اور باقی یہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس جو ہوتے ہیں، ابھی بھی آپ کو پتہ ہے کہ جب پچھلی گورنمنٹ میں جو ہماری اس کی وہ تھی مشیر تھی ہنا ربانی کر، تو ان سے بھی مشتاق صاحب نے آنے کے بعد ان سے ملاقات کی ہے، تو کوئی ایکسکیوز تو ہوتا نہیں ہے، یہی ہوتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے،
پہلی بات تو یہ کہہ لیں کہ وہ ملاقات سے اوائڈ کرتے ہیں, وہ ہر اس چیز سے اوائڈ کرتے ہیں جس سے وہ عوام کے نظروں میں آئیں. لیکن اگر انہیں کہیں دھر لیا جائے کسی کویشچن کے ذریعے سینٹ یعنی فلور کے اوپر یا کسی طرح سے دھر لیا جائے تو پھر وہ ان کے پاس کوئی ایکسکیوز ظاہر ہے نہیں ہوتا, لیکن وہ اوائڈ کرتے ہیں ہر چیز کو. اللہ پاک خیر کرے, اللہ پاک. جی السلام علیکم ناظرین, اس وقت موجود ہیں اسلام آباد پریس کلب کے سامنے ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو قوم کی بیٹی ہیں ان کے بارے میں رہائی کے بارے میں احتجاج کیا جا رہا ہے. جی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے حوالے سے جو آج احتجاج کیا جا رہا ہے پورے ملک اسلام آباد راولپنڈی سے جتنے بھی سول سوسائٹی کے لوگ, انتظامیہ, جتنے بھی عافیہ موومنٹ جو پاکستان کی کام کر رہی ہے, وکلا برادری, سول سوسائٹی, بچے, خواتین, یہ دیکھیں جی عافیہ صدیقی کے رہائی کے بارے میں احتجاج کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی جتنی بھی ہماری سول سوسائٹی اور ان کے حوالے سے یہی میسیج دیا جا رہا ہے کہ عافیہ کے بارے میں آپ اپنی آواز بلند کریں. قوم کی بیٹی ہے جس کے بارے میں ظلم ستم امریکہ کی جو 80 سال کی ان کے حوالے سے آج یہ احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے. تو آئیے آپ کو اپڈیٹ کرتے جائیں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بارے میں احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے, آواز بلند کی جا رہی ہے. قوم کی بیٹی ہے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں قوم کی بیٹی عافیہ صدیقی جس پر الزام تھا کہ انہوں نے امریکی فوج کے اوپر بم اٹھائی تھی.